بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف رحم کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرے اور جب کہ وہ اس سے بے نیاز بھی نہیں ہو سکتی، مطلب اس کے بنا رہ بھی نہیں سکتی اور وہ اس کی کیا کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو عورت اپنے شوہر کی لائی ہوئی چیزوں پر شکر نہ کرے، جو اس کی کہی ہوئی باتوں اور پلانز پر شکر نہ کرے، ناشکرا پن کرے، ہر چیز میں کیڑے نکالے اور منہ بسوڑ کے بیٹھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نگاہ نہیں کرتے رحم کی۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جس عورت یا جس آدمی یا جس بھی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحم کی نگاہ نہیں ہوگی، وہ شخص تو دنیا میں برباد ہے ہی اور روز محشر میں بھی برباد ہے۔ دیکھو، شوہر کی فرمانبرداری پر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی زیادہ محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو اپنی شوہر کی شکر گزار ہوتی ہے۔ دیکھو، یہ آپ کا نصیب ہے کہ اگر شوہر کم کما رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر شوہر تھوڑا سا غصے والا ہے، یا شوہر ڈانٹ دیتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یا شوہر کم چیزیں لے کر آتا ہے، زیادہ خواہشات پوری نہیں کرتا، یہ سب آپ کی تقدیر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آپ کا نصیب ہے۔ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، اتاؤ چڑھاؤ نہیں ہوں گے، سکھ دکھ نہیں ہوں گے، آنسو اور خوشیاں نہیں ہوں گی، تو نامہ اعمال کیسے بنے گا؟ مجھے بتاؤ۔ نامہ اعمال میں یہ سب تولا جائے گا کہ آپ کی نیکیاں کتنی، آپ کی شکر گزاری کتنی، آپ کی ناشکری کتنی، یہ سب کچھ ملا کر تولا جائے گا۔ اسی کے بیس پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی ہوگا۔ یہ سب پروسیس ہے، اس پروسیس پہ گزرنا ہے۔ یہ ہماری اور تمہاری بنائی ہوئی تقدیر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایک تو ہمیں راضی ہونا ہے، دوسری بات شوہر کی لائی ہوئی چیزوں، شوہر کی کیے ہوئے عمل پر راضی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ شوہر کی لائی ہوئی چیزوں پر، شوہر کی کہی ہوئی باتوں پر راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی کیا ہوگی؟ رحمت کی نگاہ ہوگی آپ پر۔ اللہ تعالیٰ بڑی رحمت سے، بڑی محبت سے آپ کو دیکھیں گے۔ تو جب کسی بادشاہ کی کسی رعایا پر رحمت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو جب اس سے ہم کوئی گزارش کرتے ہیں تو وہ فٹ سے مان جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو جب اللہ تعالیٰ کی آپ پر، آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ اپنے شوہر کی شکر گزار رہو گی نا، تو اللہ تعالیٰ پہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس آپ اپنی عرضی بھیجو گی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ یہ عطا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو اتنا سدھار دیجیے کہ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹے نہیں، غصہ نہیں کرے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی بات ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ دعاؤں سے تو دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، دعاؤں سے تو تقدیر کا بدلنا بھی لکھا ہے، کیونکہ تقدیر کا بدلنا بھی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ خیر، اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں کہ جس ٹاپک پر میں نے یہ ویڈیو بنانی چاہی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی بیوی وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کہ جب تم اس کو دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اور جب تم اسے کسی کام کا حکم دو تو وہ بجا لائے، اور جب تم گھر میں نہ ہو، تمہاری عدم موجودگی میں وہ تمہارے مال کی حفاظت بھی کرے اور اپنی ذات کی بھی حفاظت کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب جو بیویاں ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر پورا اترنے کے لیے ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اتنا سجا کر، سنوار کر، بنا کر رکھے کہ جب شوہر ان کو دیکھے تو وہ ان سے خوش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو تو اس سے پہلے خدا را آپ اپنے لباس بدل لیں۔ اگر آپ صبح نہا چکی ہیں تو آپ جو ہے نا جسم پر پانی ڈال کر آپ لباس بدل لیں، تاکہ آپ کے پاس سے جو دن بھر کے کام کیے ہوئے، محنت کی ہوئی کی جو پسینہ ہوتا ہے، اس کی اسمیل ہوتی ہے، وہ اسمیل نہ آئے۔ اور دوسری بات، جب آپ کھانا پکاتی ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے پاس سے لہسن، پیاز، ٹماٹر، ان سب چیزوں کی خوشبو آتی ہے، وہ مردوں کو نہیں پسند۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرد جب باہر سے آتا ہے نا، اتنی تھکاوٹ سے، اتنی جھولم جھال سے، اتنی جو ہے نا تھکی ہوئی بازار سے، جب وہ باہر سے اندر آتا ہے نا گھر میں، تو اس کو خوشگوار ایک جنتی گھر چاہیے ہوتا ہے، سمجھ میں، سکون چاہیے ہوتا ہے۔ تو عورت کو چاہیے
کہ وہ اپنے مرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، کہ جب وہ اس کو خود دیکھے تو خوش ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا لباس اچھا پہنے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو خوشبو میں لگائے. دیکھو خوشبو لگا، چاہے آپ تیز لگاؤ ہلکی لگاؤ، اپنے شوہر کے لیے لگاؤ، گھر کے اندر لگاؤ، یہ جائز ہے اور لگانا چاہیے بیوی کو. شوہر کے لیے آپ خوشبو لگاؤ. اگر اس کو پسند ہے کہ بال کھولنا، آپ بال کھولو اپنے شوہر کے لیے. اس کو اچھا لگتا ہے آپ جوڑا کرو تو آپ جوڑا کرو. گجرے پسند ہے تو آپ اس کے لیے گجرے لگا کے رکھو. نقلی گجرے بھی ملتے ہیں، آپ نقلی گجرے لے کے رکھ لو، آپ وہ گجرے بھی لگا سکتے ہو. اس کو پسند ہے لال لپسٹک تو آپ لال لپسٹک لگاؤ. اکثر مردوں کو یہ پایا جاتا ہے کہ لال لپسٹک پسند ہے تو آپ لال لپسٹک لگائیے. آپ لال لپسٹک لگا کے رکھیں اس کے لیے آپ خود پر محنت ضرور کریں، چاہے آپ 4 بچوں کی اماں ہی کیوں نہیں بن گئی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اور جب شوہر آپ کو حکم دے کسی بھی کام کا، کسی بھی چیز کا، تو آپ کو اس کو بجا لانا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وہ آدھی رات کو اٹھ کر بھی بولا کہ بیگم مجھے چائے بنا دو، سر دکھ رہا ہے یا طلب ہو رہی ہے، تو آپ پر فرض ہے، لازم ہے کہ آپ نے اٹھ کر بنا منہ بسوڑے، بنا ناک منہ چڑھائے آپ نے اس کے لیے چائے بنا کے دینی ہے، وہ بھی خوش الحانی سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسکراتے ہوئے. آپ کا کام ہے شوہر کو خوش کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی ایک بیوی کا کام ہے. باقی اور کیا کام ہے شوہر کے لیے کہ باقی تو وہ اپنے جہاد میں ہوتی ہے. سمجھ میں آئی؟ آدمی جب کام پہ جاتا ہے تو وہ اس کا جہاد ہے، اور جب عورت گھر سنبھالتی ہے اور بچوں کو سنبھالتی ہے تو وہ عورتوں کا جہاد ہوتا ہے. اس کے بعد جب شوہر آ جاتا ہے تو بیوی اور میاں کے درمیان کوئی جہاد نہیں ہوتا. محبت ہونی چاہیے، پیار ہونی چاہیے، الفت ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ رحم ہونا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ جب شوہر آپ کو کسی چیز کا حکم کرے تو آپ اس کو بجا لائیں، اور اس کی عدم موجودگی میں آپ اس کے مال کی حفاظت کریں گی. کہ اگر کوئی آپ کے میکے والے کچھ مانگ رہے ہیں، جیسے ایک ہوتا ہے کہ اگر میکے والوں کی حالت صحیح نہیں ہے تو عورتیں کیا کرتی ہیں، راشن پانی باندھ کر جو ہے اپنے میکے بھجوا دیتی ہیں، شوہر کو پتہ نہیں ہوتا. یہ غلط ہے. سمجھ میری؟ یہ آپ شوہر کے مال کی حفاظت نہیں کر رہی. آپ کو چاہیے کہ آپ شوہر کی اطلاع میں لے کر آئیں، ٹھیک ہے؟ شوہر کی آپ اس سے کہیں یا اسے اجازت دیں کہ میرے میکے والوں کی حالت تنگ ہے تو میں اس طرح کی مدد کر لوں، آپ کی اجازت ہے. آپ محبت سے بولیں گے، وہ یقیناً مانے گا. یا پھر وہ آپ کو جو پاکٹ منی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس پاکٹ منی سے، وہ تو آپ کی ہو گئی، تو آپ اس سے آپ مدد کر سکتے ہیں. لیکن شوہر کا جو مال جو آپ کے پاس بطور حفاظت، بطور امانت رکھا ہے، آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتی. اور رہی بات اپنی، تو آپ کو اپنی ذات کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ آپ اس کی عدم موجودگی میں کسی نامحرم سے بات نہیں کریں گی. چاہے دروازے میں کتنے ہی سرف ایکسل بیچنے والے آ رہے ہیں، چاہے کتنے ہی یوفون اور ٹیلینور کی یا جیز کی سم بیچنے والے آ رہے ہیں، آپ کو ضرورت ہے تب بھی آپ اس نامحرم سے جو ہے وہ چیز نہیں لیں گی. دیکھو اتنا کوئی بہت ضروری نہیں ہے، زندگی اور موت کا سوال نہیں ہے کہ آپ کو لینا ہے تو لینا ہی ہے. تو یہ پتہ ہے امانت میں خیانت ہو جائے گی آپ کسی نامحرم سے بات کریں گے تو، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر شوہر کی اجازت ہے، آپ شوہر سے فون کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، ہر چیز کی اجازت لے لیں. تو اس سے کیا ہوگا نا، شوہر کو بھی اچھا لگے گا، وہ بھی آپ سے خوش ہوگا، وہ خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا تو پھر آپ کے سارے کام خود بخود بن جائیں گے. سمجھ میں؟ جب کوئی بادشاہ رعایا سے خوش ہوتا ہے یا ماں باپ اپنی اولاد سے خوش ہوتے ہیں تو وہ خود آگے بڑھ کے اپنی اولاد کی کیا کرتے ہیں، فرمائشوں کو، خواہشات کو کیا کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی ہر حکم کو بجا لائیں، اس کی ہر چیز کی پہلے اجازت لیں، ٹھیک ہے؟ اس کی ہاں ہوگی تو آپ کریں گی، نہ ہوگی بات ختم. زیادہ بنی اسرائیل بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھ پہ تو ظلم ہو رہا ہے. یہ کوئی ظلم نہیں ہے، اسے ظلم نہیں کہتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اور اب بھی بتا رہی ہوں کہ یہی اعمال ہے، یہی تقدیر ہے. جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ دکھ سکھ، رونا دھونا، اتاؤ چڑھاؤ، امیری غریبی، یہ سب ہمارے تقدیر کا حصہ ہے، اسے قبول کریں گی تو آپ پر زیادہ بھاری نہیں پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے اللہ کی دی ہوئی زندگی، اللہ کی دی ہوئی تقدیر پر آپ نے شکر کرنا ہوگا. جو شخص انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. آپ اپنے شوہر کی شکر گزار بنے، شوہر کی فرمان بردار بنے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بن جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی فرمان بردار بن جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے خود کام بنائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہ ہموار کرے گا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
امید کرتی ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب خواتین میری پیاری بہنوں کے لیے زندگیوں کو آسان کرے، خوشگوار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک عورت کے نصیب بہترین کرے، اور آدمیوں کے بھی نصیب بہترین کرے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔